بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت، اہمیت۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی، قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں آغاز اور ابتدا کے ہیں، کسی بھی چیز کا آغاز کرنا یا ابتدا کرنی۔ اس کے اور بھی بہت سے نام قرآن پاک میں آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہے اور اس کی اہمیت نماز میں اور انسان کی زندگی میں کیا ہے اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں، یہ انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے گوش گوار کر دیا جائے۔ تو یہاں سعودی عرب آنے سے پہلے ہم لوگ بھی دین سے بالکل جاہل ہی تھے۔ تو یہاں آنے کے بعد جب مسجدوں میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں۔ تو ہم تو پاکستان میں یہ چیز نہیں کرتے تھے، تو اس کا کچھ خاص ہماری زندگی میں کوئی اثر بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب سے دین کی تحقیق شروع کی تو پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ آمین بالجہر زور سے کہنا اس کا کیا مطلب، اور فاتحہ خلف الامام اور یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ تو یہاں ہمارے پاس ہی جس علاقے میں ہم کام کرتے ہیں، یہاں ایک ہوٹل پہ ایک پاکستانی بزرگ تھے، وہ کام کرتے تھے۔ تو وہ ذرا اس وقت ہم جوان تھے، بچے تھے، تو ان کے پاس گیا ایک دن تو میں نے پوچھا کہ ان بزرگوں نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اچھے دیندار معلوم ہوتے تھے، دین سے محبت تھی، 5 وقت کے نمازی تھے۔ تو قصہ خیر لمبا ہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ امام کے بعد بھی اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے، اور ہم تو پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب دینے کے بجائے نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں جی، یہ تو 4 مذہب ہیں، جو بھی اس کو اختیار کر لو وہی صحیح ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے وہ بھی صحیح ہے، اگر نہیں پڑھے تو وہ بھی صحیح ہے۔ میرے دل میں ایک اس کا بہت بڑا اس کا اثر ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کو اگر 4 طریقوں پر ادا کیا جائے تو وہ سب صحیح طریقے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کام کو کر رہا ہے اور وہ اس حدیث کے مطابق وہ غلط ہے، تو فقہ کے مطابق اگر وہ صحیح ہے تو یہ کیسے ہے کہ ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور دوسری طرف فقہ کہہ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات بیٹھی کہ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر میں یہ تجسس جو اس کو جاننے کے لیے اس کا تجسس میرے دل میں بڑھتا گیا، تو میں ایک شام کا سوریہ کا ایک آدمی تھا، وہ بھی اچھا پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، جمعہ وغیرہ بھی پڑھاتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس کو پوچھا جا کے کہ اس مسئلے کا مجھے جواب چاہیے، کہ کیونکہ ہم لوگ تو پاکستان میں جب تھے وہاں تو اس مسئلے کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اور یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو امام کے بعد نماز میں فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے، اور یہاں پر لوگ آمین بالجہر کہتے ہیں۔ خیر رفع یدین کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا، تو ہم لوگ تو یہ سب نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو ان پاکستانی بزرگوں نے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مقلد آدمی تھا۔ تو خیر یہ بھی میرے دل کو ان کو جواب جچا نہیں ہے۔ اس کے بعد خیر ایک اللہ کے بندے سے میرا واسطہ پڑا، تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بخاری شریف اٹھا کے لے آئے اور بخاری میرے ہاتھ میں دے دی، تو کہنے لگے کہ آپ اس کو پڑھو، اگر جب جو مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا وہ مجھ سے پوچھ لینا، اور میں علماء کے جو فتاوی جات ہیں یا اچھے علماء سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ خیر جو بھی مسئلہ ہوتا میں ان سے پوچھتا گیا، تحقیق کرتا گیا، پھر جو تھے قرآن و سنت کے تابع علماء تھے ان سے ان کی محفل میں جانے کے بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائے، ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو آج جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہی اصل میں نماز ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ دم بھی ہے، تو انسان کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔
جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتح کے معنی جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ابتدا کے ہیں، یعنی آغاز کے، اس لیے اسے فاتحہ یعنی فاتح الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں جو احادیث مبارک سے ثابت ہیں، مثلا القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء الرقیہ یعنی دم۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم بھی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاجارہ باب رقم 16، صحیح مسلم کتاب الاسلام باب جواز الاخذ الاجرہ وغیرہ من الاسماء۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، یاد رکھیں کہ اس کا ایک اہم ترین نام جو ہے وہ الصلاۃ بھی ہے، جو اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز جو ہے در حقیقت وہ فاتحہ ہی تو ہے، اور اگر نماز میں سورۃ فاتحہ ہی نہ پڑھی جائے تو خود سوچیں کہ وہ نماز کیا ہوگی۔ تو جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور دل و بادشاہ کے بیان میں ہے، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا اور مناجات ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں اور ان کو ذہن نشین کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب القراءۃ، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، یعنی ظہر و عصر کی نماز ہو یا فجر، مغرب اور عشاء کی نماز۔ جو نماز جس میں امام قرأت بلند آواز سے کرتا ہے اس کو سری کہتے ہیں، اور جس میں قرأت بلند آواز سے نہیں کی جاتی جیسے ظہر اور عصر کی نماز تو اسے جہری کہتے ہیں۔ فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ پر قرأت بوجھل ہو گئی، یعنی باری ہو گئی۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اسبات میں جواب دیا، یعنی کہا ہاں جی ہم بھی پڑھتے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، یعنی تم ایسا مت کیا کرو کہ میرے ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ابو داؤد و ترمذی و نسائی شریف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی ہداج ثلاث غیر تمام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی، یعنی کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو اس مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام، کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو، کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، کہ اگر تم لوگ اپنے امام کے پیچھے ہو تو تم سورۃ فاتحہ اپنے جی میں ہی پڑھ لو، یعنی اپنے دل میں پڑھو، لیکن پڑھو ضرور۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب نمبر 11۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورۃ اعراف آیت نمبر 204 ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ یا حدیث شریف میں جو آتا ہے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، بشرط صحت کی، اس حدیث کی صحت کے بارے میں کی شرط بھی لازم ہے کہ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو، کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ سے قبل یا بعد یا سورت کے بعد کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، یا امام سورہ فاتحہ سے قبل یا بعد یا سورت کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ صحیح روایات سے قرأت کے بعد سکتہ ثابت ہے۔ اس طرح آیت قرآن اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ امام کے لیے بھی ہے کہ سورہ فاتحہ تاکہ قرآن پر اور حدیث کے مطابق دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے، اور قرآن کو جو خاموشی سے سننے کا کہا گیا ہے وہ بھی سنا جا سکے، اور جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، تو تاکہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یا تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام جو ہے وہ وقفہ کرے اتنا کہ کم از کم آدھ پونے منٹ کا جو ہے وہ وقفہ کرے، اتنے میں سورۃ فاتحہ جو ہے مقتدی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر وہ ہر آیت کو وقفے سے پڑھے تاکہ اس کے ایک آیت پڑھنے کے بعد مقتدی بھی وہ آیت پڑھ سکے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں وہ نہیں کرتا تو پھر بھی مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ سورہ فاتحہ کے بعد فوری اگلی دوسری کوئی ضم صورت شروع کر دیتا ہے امام، تو پھر بھی مقتدی جو ہے اس کو اپنے دل میں پڑھیں گے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بات ثابت ہے۔ خیر یہ سورت فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، کیونکہ وہ مکہ کے گرد و نواح میں یا مکہ میں ہی نازل ہوئی تھیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف و جوانب میں۔ اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بعد جو علماء ہیں، بعد فقہاء ہیں، وہ بسم اللہ کو ہر صورت کی آیت نہیں سمجھتے، تو یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور بعد یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے، باقی کسی صورت کی آیت نہیں ہے، صرف صورت کے آغاز کے لیے اس کو وہاں لکھا جاتا ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے، اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرأ مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرأ مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نمل کی آیت 30 کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ محقق عصر شیخ احمد شاکر مصری مرحوم نے اپنی خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس صورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر و بحث ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، سوائے سورۃ توبہ کے، چاہے اسی سورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت کوئی سورت آ جائے۔ یہ حاشیہ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 طبع مصری۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کی اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعد اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعد سری آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں، جیسا کہ فتح القدیر میں یہ بات مرقوم لکھی گئی ہے۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا، یعنی بآواز بلند پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف کرنا فضول ہے، کیونکہ دونوں ہی طریقے جائز ہیں۔ البتہ جو افضل اور غیر افضل کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا
افضل ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا عید یا عطلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے لیے، یعنی جو بھی ضروری اہم کام کیا جائے اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو، حتیٰ کہ جماع، یعنی کہ جماع سے مراد یا جو بھی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس میں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اگر اس بیوی سے اس ملاپ کے بعد، اس اپنا تعلق قائم کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے تو وہ اولاد انشاءاللہ اس کی فرمانبردار اور نیک اولاد ہوگی۔ تو اسی لیے کھانا، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے یہ یاد رکھنے والی بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ نحل آیت نمبر 98 ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ تو یہ تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر جو مفسر قرآن شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب فرمائے، بہت ہی مشہور مفسر قرآن ہیں جنہوں نے تفسیر احسن البیان بھی لکھی ہے اور ان کی بڑی مشہور تصنیف ہے، یہ بڑی مشہور تفسیر ہے، تو یہ ان کی تفسیر ہے اور جو میں نے بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کا مکمل ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اور سورۃ فاتحہ کے لیے یہ بہت ہی اہم یاد رکھنے والی باتیں اور ان پر عمل کرنا کیوں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنا جو وقت نکالتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس میں اگر صرف اتنی سی بات ہے کہ کسی کے، کیونکہ جب کسی کا بھی قول ہو اور ائمہ کرام کا بھی یہ قول ہے، اور بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا مشہور قول ہے کہ ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا سوال اس کے بارے میں کہ اگر آپ کا قول جو ہے وہ حدیث سے ٹکراتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اگر میرا قول حدیث کے ساتھ ٹکرا رہا تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو اور حدیث کو پکڑ لو۔ تو یہاں ان احادیث مبارکہ سے، اور صحیح حدیث مبارکہ ہیں، یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تو ان میں سورۃ فاتحہ کو ہر نماز کا حصہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ ہے ہی سورۃ فاتحہ ہی کو نماز کا قرار دیا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی تو نماز ہے، اور یہ دعا بھی ہے، دم بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ ظاہر